السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو 14 اگست کی آزادی کی بہت بہت مبارک۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل میں۔ 14 اگست ہم نے منا لیا۔ 14 اگست کے ایسے مواقع ہم نے پہلے بھی منائے۔ ہوتا یہی ہے عام طور پہ کہ ہم لوگ جھنڈیاں لے کے قومی ترانے گاتے ہیں اور اس طرح یوم آزادی گزر جاتا ہے، لیکن پاکستان جو ہے نا اسی طرح وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ تو اس 14 اگست کو جو ہے نا آئیے کہ ہم کچھ مختلف طریقے سے منائیں۔ میں نے ایک عہد کیا اور ایک موومنٹ شروع کر رہے ہیں کہ آئیے پاکستان کو گند سے صاف کریں۔ تو اس 14 اگست کو ہم نے یہ ایک جو ہے نا مشن بنایا ہے، اور اس مشن کو کامیابی کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب، میں، آپ اور ہم سب جو ہے نا انشاءاللہ مل کر پاکستان کو گند سے صاف کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو گند کیا ہے پاکستان میں؟ یہ دیکھیں، یہ ہے پاکستان کا گند جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پچھلے 40 سال سے یہ پاکستان کو دیمک کی طرح کھا گئے، حالانکہ قائد اعظم نے جو ہے نا یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے، اور یہ فلاحی کا تباہی ریاست بن گئی۔ غریب بیچارے یہاں ان کی زندگی محال ہو گئی صرف ان چوروں کی وجہ سے۔ تو ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ پاکستان بہتر ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ان جتنے بھی پاکستان کے مایہ ناز تجزیہ نگار ہیں، جرنلسٹ ہیں یا محب وطن پاکستانی، ان کا ایک ہی جو ہے نا نظریہ ہے اور ایک ہی سوچ ہے اور ایک ہی جو ہے نا ان کا خیال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چور اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان چوروں کو ہم نے ٹک ٹکی لگانا ہے، ان کو جو ہے نا ہم نے اپنے انجام تک پہنچانا ہے۔ تو ایسے ہے کہ چونکہ پاکستان کا قانون بھی کچھ ایسے ہے کہ ہم ان کو سر عام تو جو ہے نا پھانسی دے نہیں سکتے، اس کے لیے انہوں نے اپنے قانون بھی بدلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں سیاست دان، تو ان کو ہم نے سیاسی موت مارنا ہے۔ یہ کسی نہ کسی طرح اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، قیمے کے نان کھلا کے، پراٹھے کھلا کے، پیسے دے کے، دھونس دھمکیوں سے، کسی نہ کسی طرح بےایمانیوں سے، داندیوں سے پہنچ جاتے ہیں اسمبلیوں میں، وہاں آ کے پاور میں آ جاتے ہیں، اپنے مرضی کے قانون بناتے ہیں۔ جس ادارے میں کرپشن کرنی ہو اس کے سربراہان کو بھی اپنی مرضی کا کرپٹ بندہ لگا لیتے ہیں، کچھ پیسے مارنے کے لیے پورے ادارے کو تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ پاکستان جو ہے نا دن بدن نیچے گرتا جا رہا ہے۔ تو ہم نے جو ہے ان کا راستہ روکنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ان کا راستہ ایسے روکیں گے کہ ان کو اس اسمبلی کے اندر جانے کی بجائے ان کو گیٹ تک بھی انشاءاللہ ہم نہیں جانے دیں گے اگلے الیکشن میں 2023 میں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان کو کوشش کرنی ہے کہ 2023 کے الیکشن میں یہ لوگ اسمبلیوں تک نہ پہنچ سکیں، ٹھیک ہے؟ ان چوروں کو جو ہے نا ہم نے روکنا ہے۔ تو ان کے روکنے کا ایک بڑا پر اثر طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو بے نقاب کریں ہم، ٹھیک ہے؟ ان کے ہر ایک جو انہوں نے کرپشن کی ہے وہ عوام کے سامنے لائیں، کیونکہ جیسے یہ عوام کے سامنے تقریر کرتے ہیں تو ایسے بن جاتے ہیں کہ ان سے بڑا جو ہے نا ایماندار شخص ہے کوئی نہیں، اور یہ صرف اور صرف ادھر اسی لیے ہیں کہ یہ عوام کی خدمت کریں، لیکن یہ عوام کی خدمت نہیں بلکہ یہ لوٹنے آئے ہیں پاکستان کو۔ تو جب ہم ان کے کرتوت عوام کے سامنے لائیں گے تو چلو 100% نہیں تو 1% بھی اگر اپنا ذہن بدل لیں اور ان کے خلاف ووٹ دے دیں تو آپ یقین کریں کہ جو 25-30 سیٹیں 1000 ووٹ سے کم فرق کے مارجن پہ جو ہے نا وہ ممبران پہنچے اسمبلی میں، جن میں جیت کا مارجن 1000 ووٹ سے کم تھا، تو کم از کم وہ چور 20-25 تو نہ جا سکیں گے۔ اور اگر ہمارا اثر زیادہ ہوا تو انشاءاللہ بہت سارے چور جو ہے نا اسمبلی سے باہر ہوں گے۔ اور اگر ہم اسمبلی میں اچھے نیک محب وطن پاکستانی سیاستدان اگر ہم لے آئے تو جو ہے یہ ہمارا پاکستان انشاءاللہ سنور جائے گا، اس سے گند صاف ہو جائے گا۔ دوستو ساتھیو، کام بہت مشکل ہے، مشکل بہت زاویوں سے ہے۔ ایک سب سے مشکل کام تو یہ ہے کہ ہم اس قوم سے ہمارا پالا پڑا ہے کہ پچھلے 40 سال سے انہوں نے گدھے کو شیر سمجھا ہوا ہے، ابھی تک ان کو نظر نہیں آ رہا۔ چور کو کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اور ادھر سندھ میں ابھی تک 40 سال سے بھٹو نہیں مر رہا،
50 سال سے ادھر زندہ ہی ہے. وہ مرے گا تو پتہ نہیں سندھ کی عوام انشاءاللہ ترقی کرے گی. تو ہم نے ایسی قوم سے ہمارا پالا پڑا، اس لیے کام بہت مشکل ہے. لیکن ہر بڑا کام ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اور ہوتا چھوٹے لیول سے شروع ہے. تو ہمارا یہی ہوگا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی کالے کرتوتوں کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریں، اور ان ویڈیوز کو جو ہے نا میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنے دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں میں شیئر کرنا ہے، اور ان کو بھی تاکید کرنی ہے کہ وہ آگے جو ہے نا اس ویڈیو کو بڑھائیں، تاکہ یہ لوگ، ان کا بھیانک چہرہ سامنے آئے سب لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے. اور اسی طرح آہستہ آہستہ ہم عوام کا جو ہے نا وہ ذہن بدلیں. تو یہ ذہن سازی بڑا لمبا کام ہے، کھٹن کام ہے، لیکن یہ اسی طرح ہی کرنا پڑے گا، اس کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. اگر ہم پوسٹ لکھیں، پوسٹ تو میں لکھتا رہتا ہوں، لیکن اس میں پوسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ 3-4 لائنوں کا جو میسج ہوتا ہے، اس میں ہم پورا میسج یا پوری جو ہے نا ان کی کرپشن ڈیٹیل سے بتا نہیں سکتے سیاق و سباق کے ساتھ. اور 4-5 لائنوں سے لمبا اگر وہ ریٹن وہ جو ہے پوسٹ آ جائے تو لوگ اسے دیکھنے بھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ وقت نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویڈیوز بنا کے چھوٹی چھوٹی جو اپلوڈ کیا کریں، تاکہ ان کا بیانک چہرہ لوگوں کے سامنے آئے. تو آپ آئیے، ہماری آواز بنے، اپنے پیارے پاکستان کی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کی خاطر تھوڑا سا 5-10 منٹ سوشل میڈیا پہ لگا لیا کریں. ایسے کام کر لیا کریں جو پاکستان کے حق میں ہوں، ملک کے حق میں ہوں. تو یہ مجھے اور زیادہ کچھ نہیں چاہیے، صرف 5-10 منٹ روزانہ آپ لگا لیں، میرے پیغام کو اوروں تک پہنچائیں، اور بھی پاکستان کے حق میں جو بھی بات آپ کو نظر آئے اس کو شیئر کیا کریں، اس کو چلایا کریں، اور پاکستان کے مخالف جتنے بھی پراپیگنڈے ہیں اس کی مخالفت کیا کریں، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے. تو مجھے جو ہے نا صرف اور صرف آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. انشاءاللہ مجھے پکی امید ہے کہ آپ لوگ میرا ضرور ساتھ دیں گے، پیارے پاکستان کی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کی خاطر ضرور ساتھ دیں گے. تو دوستو، یہ میری انٹروڈکٹیو ویڈیو تھی پہلی، کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نہ کسی کو ہم بے نقاب کریں گے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.